کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو نبی پاک نے جنت کا سردار بھی کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن میرے بیٹے ہیں اور حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ واقعہ کربلا سے آپ لوگ سبھی ہی واقف ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ امام حسین اور ایک کبوتر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، اسی لیے میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو کہیں پر بھی سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ لوگ سچے مسلمان ہوگے تو آپ لوگ اپنی اسلامک تاریخ کے بارے میں لازمی سے جانو گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا، جب انہیں شہید کر دیا گیا تو یزیدی فوج نے آپ کے گھرانے میں موجود تمام عورتوں کو گرفتار کروا لیا۔ جس پیارے نواسے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت بوسہ لیتے تھے، وہ بے غور و کفن پڑا ہوا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ بے غور و کفن پڑے ہوئے تھے تو ہر طرف اچانک سے اندھیرا چھانے لگا، تو لوگ سمجھنے لگے کہ شاید آج دن بہت چھوٹا تھا، اس وجہ سے جلدی ہی اندھیرا ہو گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق اسی دن آسمان بھی بہت زیادہ رویا اور اتنا رویا کہ آسمان سے خون نیچے ٹپکنے لگا۔ 10 محرم کی شام جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو بے دردی سے قتل کیا گیا تو آسمان پر موجود ایک سفید کبوتر جو کہ یہ عمل دیکھ رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا دھڑ ایسے ہی کربلا کی تپتی ریت کے اوپر پڑا ہوا ہے تو وہ چیخ چیخ کر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ چکی ہے، ظالموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کر دیا ہے۔ پھر وہ کبوتر زمین پر آیا اور اس نے اپنے آپ کو امام حسین کے خون سے تر کر دیا اور پھر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ کوفہ اور کربلا کے میدان سے اڑتے اڑتے وہ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر جا کھڑا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے گرد طواف کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے گرد چکر کاٹتا تو اس کے پروں سے خون نیچے گرتا، جسے دیکھ کر مدینہ کے لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے۔ جیسے ہی مدینہ کے لوگوں نے یہ عمل دیکھا تو وہ سارے کے سارے مسجد نبوی کے اندر آ کر جمع ہو گئے۔ اتنے میں انہیں ایک خبر آن پہنچی کہ یزیدیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے اور انہیں شہید کر دیا ہے۔ پھر انہیں یہ معاملہ سمجھ میں آیا کہ کیوں یہ کبوتر یہاں پر طواف کر رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچا سکے۔ آج بھی جو سفید کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہیں۔ ویسے تو مسلمانوں کے قریب کبوتروں کی یہ نسل بے معنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں کے اندر بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ آپ لوگ اس واقعے کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہو کہ مدینہ کے باہر ایک سیام نامی یہودی رہتا تھا جس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کی لڑکی اچانک سے بیمار ہو گئی اور اسے کوڑ کا مرض ہو گیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیے اور اس کے علاوہ وہ آنکھوں سے بھی تھوڑا نابینا ہو گئی تھی۔ جب اس لڑکی کی بیماری اتنی زیادہ سنگین ہو گئی تو وہاں پر موجود لوگ اس لڑکی سے نفرت کرنے لگے۔ کوئی شخص بھی اس لڑکی کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ اس لڑکی کے قریب بھی گئے تو انہیں بھی وہ بیماری ہو جائے گی۔ جب سیام نامی اس یہودی نے یہ عمل دیکھا تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا، اسی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے لے کر دور جنگل میں آ بسا۔ دن بھر وہ شہر میں آ کر کام کرتا اور شام کو واپس اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ وہ یہودی کام کرتے کرتے اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ شام کو اپنے گھر نہ جا سکا۔ اس کی بیٹی جو وہاں پر اس کا انتظار کر رہی تھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ گرتے پڑتے تھوڑا سا آگے بڑھی اور ایک درخت کے پاس آ پہنچی۔ جیسے ہی وہ درخت کے پاس بیٹھی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے اسے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ پاس میں ایک درخت پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی زاروں قطار رو رہا ہے۔ اس کے رونے میں اس قدر درد تھا کہ وہ عورت اپنے آپ کو وہاں پر نہ روک سکی۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ پاس کے دوسرے درخت کے قریب جا پہنچی جہاں پر وہ کبوتر زاروں قطار رو رہا تھا۔ حالانکہ یہ لڑکی آنکھوں سے پوری طرح نابینا تھی۔ جیسے تیسے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، اس کا سر آسمان کی طرف جیسے ہی بلند ہوا تو اس کبوتر کے پروں سے خون کا ایک قطرہ اس کی ایک آنکھ میں گرا۔ جیسے ہی وہ قطرہ اس کی آنکھ میں گرا تو اسے دکھائی
دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ پھر ایک اور قطرہ گرا اور اس کی دوسری آنکھ میں آ پڑا تو دوسری آنکھ بھی اس کی ٹھیک ہو گئی اور اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ سارا عمل جب اس لڑکی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ بہت زیادہ حیران تھی۔ وہ بار بار اس کبوتر کو دیکھ رہی تھی کیونکہ کبوتر خون سے لپٹا ہوا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ وہی کبوتر تھا جو امام حسین کے پاس سے ہو کر آیا تھا، اور یہ خون بھی امام حسین کا ہی تھا۔ وہ کبوتر پھر بھی وہی درخت پر بیٹھا رہا اور اس کے قطرے اس لڑکی کے اوپر گرتے رہے۔ جہاں جہاں کبوتر کے قطرے لڑکی کے اوپر گرتے وہاں وہاں اس کا ماس بھی ٹھیک ہوتا جاتا۔ جیسے ہی وہ لڑکی ٹھیک ہوئی تو وہ لڑکی فوراً باغ کے گیٹ پر بھاگی تاکہ وہ اپنے باپ کو ڈھونڈ سکے، کیونکہ اس کا باپ پوری رات گھر نہیں آیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے باغ کے گیٹ پر پہنچی تو اس کا باپ وہاں پر اسے نظر آیا، لیکن اس کے باپ نے اس لڑکی کو بالکل بھی نہ پہچانا۔ جب اس یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے باغ کے اندر کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں پر میری ایک بیمار بیٹی بھی رہتی ہے؟ اپنے باپ کی باتیں سن کر وہ لڑکی بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، جس پر وہ یہودی بہت ہی زیادہ حیران ہوا۔ لیکن اس لڑکی نے جب پورا واقعہ سنایا اور اپنے باپ کو اسی درخت کے پاس لے کر گئی جہاں پر وہ کبوتر بیٹھا تھا اور ابھی بھی زارو قطار رو رہا تھا، جب یہودی نے اس کبوتر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک کبوتر، تمہارے پاس کس کا پاک خون ہے؟ اس کی وجہ سے میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہودی نے مزید معلومات بھی اکٹھا کرنا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی اسے پتا چلا کہ کبوتر کے پرو پر امام حسین علیہ السلام کا خون لگا تھا اور یہ کبوتر بھی اسی وجہ سے رو رہا تھا کہ حضرت امام حسین کو بے وجہ شہید کر دیا گیا تھا، تو اس یہودی نے روتے ہوئے کہا کہ بے شک امام حسین حق پر تھے، اسی وجہ سے ان کے خون میں بھی شفا تھی اور یہی وجہ تھی کہ میری بیٹی بھی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور وہ اور اس کی بیٹی دونوں ہی مسلمان ہو گئے۔